بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ نماز مسافر کے احکام میں کثیر و سفر نہ ہونے کی شرط کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں۔ مسافر کی نماز قاصر ہونے کی شرائط کا بیان ہو رہا ہے۔ کثیر و سفر نہ ہونے کی شرط کی تحقیق مزید پیش ہوگی۔ کثیر و سفر ہونے سے نکلنے کے معیارات کیا ہیں، عبارت کی وضاحت، متعلقہ اصطلاحات اور عناوین کے مفاہیم کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَعَ صِدْقِ الْإِسْمِ يَسْتَمِرُّ مُتِمًّا إِلَىٰ أَن يَزُولَ الْإِسْمُ او یقیم عشرۃ ایام متوالیۃ او مفصولۃ بغیر مسافۃ فی بلدہ او مع نیۃ الاقامۃ او یمضی علیہ اربعون یوما مترددا فی الاقامۃ او جازما بالسفر من دونہ۔ مع صدق الاسم، جب کثیر و سفر ہونے کا نام صادق آئے، یستمر متمن، تو وہ اپنے سفر کے دوران بھی نماز پوری پڑھتا رہے گا، الی ان یزول الاسم، یہاں تک کہ وہ سفر کو چھوڑ دے اور اس سے وہ جو کثیر و سفر کا عنوان ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ کثیر و سفر جو دوسرے معنی میں ہوتا تھا، یعنی کہ مکاری، ڈرائیور اور جمال یا ملاح یا برید، یہ جو عناوین ہوتے ہیں، یہ تو اس سے تب نکلے گا جب وہ نام اس سے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے معنی میں کیا تھا کہ جب وہ کثیر و سفر ہوتا ہے تو اس سے کیسے نکلے گا، تو یہاں پر 3 طریقے بیان کرتے ہیں کہ وہ کثیر و سفر ہونے سے نکل جائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے شہر سے سفر کرے اور واپس لوٹنے کے بعد 10 روز تک اپنے شہر میں رہے، تو اس کے بعد اگر سفر کرے تو اس کی نماز قاصر ہوگی۔ اس میں فرق نہیں کہ 10 روز جو ہیں پیدر پے ہوں اور کسی طرح بھی شہر سے نہ نکلے یا مسافت سے کم حد تک وہ نکلے۔ تو یہی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، او یقیم عشرۃ ایام متوالیۃ، یا 10 دن متواتر اپنے شہر میں رہ جائے، اس کے بعد سفر کرے گا تو پھر وہ قاصر پڑے گا، جب تک کہ زیادہ سفر کر کے کثیر و سفر نہ بن جائے۔ متوالیۃ پیدر پے، یعنی کہ وہ 10 دن اپنے شہر میں رہے، او مفصولۃ بغیر مسافۃ فی بلدہ، یا پھر درمیان میں وہ تھوڑا بہت سفر پہ نکلا ہو لیکن اپنے شہر سے زیادہ فاصلے پر وہ نہ گیا ہو۔ تو چونکہ یہ مفصولہ ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن وہ مسافت شرعی 8 فرسخ سے کم تر سفر کا فاصلہ ہے، تو پھر بھی وہ اپنے شہر میں رہنے والا شمار ہوگا۔ او معنیت الاقامت، یا پھر اس نے جو ہے نیت اقامت کی ہوئی تھی اور اس طرح وہ 10 دن تک اس سے نہیں نکلا، تو پھر وہ بھی کثیر و سفر ہونے سے رہ جائے گا۔ اور اگر اس نے 10 دن کے ٹھہرنے کی نیت کی ہو شہر بیگانہ میں، یعنی اپنے شہر کے علاوہ کسی جگہ پر وہ ٹھہرا ہو، 10 دن کی اگر وہ نیت کرے وہاں پر ٹھہرنے کی اور قاصد اقامت کے ساتھ وہاں رہے، تو یہاں پر مسلسل اس کو رہنا چاہیے، پیدر پے، یہاں پر متوالی وہ 10 دن رہنا ہوگا، اور وہ اس 10 دن کے اندر حد ترخص سے بھی اس شہر کی نہیں نکلے گا، یعنی اس کی دیواریں جہاں سے نہیں دیکھی جاتی یا جہاں پر اس شہر کی اذان سنائی نہیں دیتی، اتنا بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا۔
اور تیسرا طریقہ ہے یمضی علیہ 40 یوما مترددا فی الاقامت او جازما بالسفر من دونہ، یہ صورت میں وہ بیگانہ شہر سے سفر کرتا ہے تو اس پر 40 دن گزر جائیں بغیر قصد اقامت کے اس شہر میں اپنے سفر سے لوٹنے کے بعد، چاہے اقامت و سفر میں تردید اور شک وہ رکھتا ہو اور 40 روز اس پر گزر جائیں، یا تصمیم رکھتا تھا سفر کی 10 روز سے پہلے بغیر اس کے لیکن سفر اس نے نہیں کیا، تو اس کا عزم تو تھا لیکن سفر وہ نہ کر سکا اور 40 دن گزر گئے، تو اس کے بعد وہ جو اگر سفر کرے گا تو اپنی نماز قاصر پڑھے گا، یعنی اس مسافر پر گزر جائیں 40 دن مترددن فی الاقامت، تردد کی حالت میں، یعنی دوسرے شہر میں جہاں پہ رہ رہا تھا، آج سفر کے لیے نکلتا ہوں، رہنا ہے نہیں رہنا، اسی طرح 30 دن گزر گئے، اس کے بعد 10 دن وہ پوری نماز پڑھے گا، تو پھر بعد میں جب سفر کرے گا تو کثیر و سفر ہونا اس کا ختم ہو چکا ہوگا اور وہ کیا ہے قاصر پڑھے گا۔ اور جازمن بالسفر، یا پھر وہ سفر کا عزم اور یقین تو رکھتا تھا، من دون ہی، لیکن سفر پیش نہیں آیا اور 40 دن گزر گئے، تو بھی اس کے جو ہے نماز اس سفر اس 40 دن کے بعد اگر وہ سفر کرتا ہے تو اس کی قصر ہوگی۔ وَمَن يَكْثُرُ سَفَرُهُ كَالْمُقَارِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَهُوَ من يُقْرِي دَابَّتَهُ لِغَيْرِهِ وَيَذْهَبُ مَعَهَا فَلَا يُقِيمُ بِبَلَدِهِ غَالِبًا لِإِعْدَادِهِ نَفْسَهُ لِذَلِكَ وَالْمَلَّاحِ وَهُوَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَالْأَجِيرِ الَّذِي يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِلْأَسْفَارِ، اور کثیر و سفر جس کا ہوتا ہے اس کے چند عناوین کو یہاں پہ وضاحت دینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا سفر کثیر ہوتا ہے، ان کا سفر کرنا پیشہ ہوتا ہے، کل مکاری جیسے مکاری ہوتا ہے، میم کی پیش اور یا کی تخفیف کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہاں پر شاد نہیں پڑھنی، مکاری یہ نہیں پڑھنا بلکہ مکاری۔ کون ہوتا ہے مکاری؟ وَهُوَ مَن يُقْرِي دَابَّتَهُ لِغَيْرِهِ، وہ شخص ہے جو اپنی جانور جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو کرایہ پر دیتا ہے۔ پرانے دور میں لوگ ٹرانسپورٹ کے لیے ظاہر ہے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، جہاز یہ تو نہیں ہوتے تھے، تو گھوڑے اور اونٹ پالتے تھے اور ان کو وہ کرایہ پر دیتے تھے، تو اس کو مکاری کہتے تھے۔ وہ شخص ہے یوکری دابتہ، جو اپنے جانور کو کرایہ پہ دیتا ہے، لغیری دوسرے کو، وَيَذْهَبُ مَعَهَا، اور خود بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، فَلَا يُقِيمُ بِبَلَدِهِ غَالِبًا، تو وہ اپنے شہر میں اکثر نہیں ٹھہرتا بلکہ وہ سفر کی حالت میں رہتا تھا، لِإِعْدَادِهِ نَفْسَهُ لِذَلِكَ، چونکہ اس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اسی کام کے لیے، جیسے آج کل ٹیکسی والے ہوتے ہیں اور سواریاں وہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائیں، تو اکثر ان کو سفر میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو پرانے دور میں جب مال ہوتے تھے یا مکاری اس کو کہتے تھے، جو اپنے اونٹ یا گھوڑے وغیرہ پالتے تھے تاکہ لوگوں کو کرائے پر دیں، خود بھی ساتھ جاتے تھے۔ والملاحی، اور ملاح بھی کثیر و سفر ہوتے ہیں، وَهُوَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ، جن کی کشتیاں ہوتی تھی دریاؤں میں، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو قافلوں کی صورت میں لے کے جاتے تھے۔ وَالْأَجِيرِ الَّذِي يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِلْأَسْفَارِ، مزدور شخص جو اپنے آپ کو کرائے پہ دیتا ہے سفر کے لیے، لوگوں کی سفر میں خدمت کرنا، ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا، جیسے آج کل جو ہے نا جی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، لیز پہ گاڑیاں دیتے ہیں، ڈرائیورز ان کے پاس ہوتے ہیں، یا مثلا خدمت گزار لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، جیسے بڑی جو
گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو سفر کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، تو وہ اجیر اس میں شامل ہو جائے گا۔ والبرید المعد نفسہ للرسالت، برید وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیغام رسانی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور لوگوں کے پیغام ان تک پہنچاتا ہے۔ شہید ثانی نے اس برید کے 3 معنی یہاں پر بیان کیے۔ برید کا ایک معنی یہ ہے کہ جو رسالہ اور خطوط کو دوسرے شہروں تک پہنچاتا ہے، جس کو آج کل پوسٹ باکس کا جو ڈاکیہ ہوتا ہے وہ بھی بولتے ہیں۔ او امین البیدر، امین بیدر وہ کیا ہوتا ہے، جو یا گندم کے جو بڑے بڑے ڈھیر ہوتے تھے ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کو پھر وہ چیزیں دی جاتی تھی تاکہ وہ دوسرے شہروں تک پہنچائیں۔ جیسے آج کل بلٹی ہوتے ہیں، ہر شہر میں جو ہے مراکز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی چیزیں جا کے دے دیتے ہیں، وہ پھر دوسرے شہروں میں ان کو پہنچاتے ہیں، بھاری بھرکم جو سامان ہوتا ہے۔ اول اشتقان، اشتقان وہ عربی میں داشتبان کے لیے لفظ ہے، یعنی نگہبان جو چراگاہ کا اور کھیتی کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے مثلا جو کھیت اگائے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو محافظت کریں اور پھر ان کو مختلف جگہوں تک پہنچائیں۔ جیسے باغات کو اور بڑے بڑے جو کھیت ہوتے ہیں ان کو لوگ جا کے خرید لیتے ہیں اور پھر اپنے نمائندے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ان کو توڑ کر منڈیوں تک اور بڑے جو ساردہ خانے یا مراکز ہوتے ہیں پھلوں کے یا غلات کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تو شہید ثانی نے یہاں پہ احتمالات وغیرہ دیے ہیں، لیکن لغت عرب میں برید وہی ڈاکیے کو ہی کہتے ہیں۔ وَضَابِطُهُ مَنْ يُسَافِرُ إِلَى الْمَسَافَةِ وَلَا يُقِيمُ الْعَشْرَةَ كَمَا مَرَّ، کثیر السفر جو اس معنی میں ہوتا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ جو مسافت شرعی جتنا سفر کرتا رہتا ہے 8 فرسخ تک، اور درمیان میں 10 دن اپنے وطن میں ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو کسان ہوتے ہیں جو میووں کے موسم میں جناب علی کبھی سفر کرتے ہیں، تو پہلے سفر میں تو وہ اپنی نماز کو کیا کریں گے، قاصر پڑھیں گے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ اپنی مثلا کھیتی یا اس پھل کو چنتے ہیں، لے جاتے ہیں، پھر 10 دن یا کئی دن پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں، تو پھر دوسری دفعہ بھی وہ کیا ہے قاصر پڑھیں گے۔ اگر درمیان میں ان کے سفر کے دوسرے اور تیسرے سفر کے درمیان میں 10 دن کا فاصلہ نہ ہوتا رہا ہو تو پھر وہ تیسرے سفر میں تمام پڑھیں گے۔ اور جو لوگ کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور گھر ان کا دوسرے شہر میں ہے اور درمیان میں 8 فرسخ ہے یا سیر و تفریح وغیرہ کے لیے نکلتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سفر اول اور دوم میں قاصر پڑیں گے، اور اگر 10 دن کے فاصلے کے بغیر تیسرا سفر ان کا آتا ہے تو پھر اس میں تمام پڑھیں گے۔ تو کما مرہ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سفر کرتا ہے اور سفر اس کا کیا ہے ہمیشہ اور عادت نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کے لیے پیش آتا ہے، تو وہ اپنے سفر میں قاصر پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا سفر کیا ہو جائے زیادہ سفر کرنے کی بدولت اس کا پیشہ بن جائے، یا اس کا جو ہے کثیر سفر ہونے کا عنوان اس پر صادق آ جائے، تو پھر وہ اپنی نماز کو تیسرے سفر کے بعد پورا پڑھنا شروع کرے گا۔ تو بہرحال نماز مسافر قصر ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں،
ان میں سے جو یہ شرط تھی کہ کثیر و سفر نہیں ہونا چاہیے اپنے طول و تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئی، اور اس میں دو معنی بیان ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلسل سفر کرتا رہتا ہے اور درمیان میں 10 دن کا فاصلہ بھی گھر نہیں گزارتا تو تیسرے سفر سے وہ کثیر و سفر شمار ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس پر کثیر و سفر والے جو پیشے ہوتے ہیں، مقاری، ملاح، برید، ڈرائیور، اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا عنوان صادق آ جائے اور کثیر و سفر رہے تو پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے، اپنی نماز کو پورا پڑھے گا۔ اگر یہ عنوان نہ ہو اور سفر کر رہا ہو تو پھر باقی شرائط کے ساتھ اپنی نماز کو قصر پڑھے گا۔